جیسا کہ حدیث قدسی کے مطابق ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، تو میری کرتا ہے، لیکن تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے پہن لیا، پرانا کر دیا، جو تو نے کھا لیا، تیرے ہی جسم کا حصہ بن گیا، یا جو تو نے اپنی ذات پر استعمال کر دیا، لیکن جو مال باقی ہے وہ تیرے ورثاء کا ہے، وہ انسان کا ہے ہی نہیں۔ گویا کہ انسان کو اپنے مال میں سے صدقہ دینا چاہیے۔ صدقات و زکوٰۃ نکلتے رہیں تو اس سے یتیموں مسکینوں کے حق بھی ادا ہوتے رہتے ہیں، اور انسان کا نہ صرف اگلے جہاں میں ذخیرہ ہوتا ہے بلکہ انسان کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ و زکوٰۃ سے مال دگنا چوگنا ہو جاتا ہے، انسان ترقی کے درجات پر چڑھتا رہتا ہے۔ بظاہر تو مال دے کر ایسا انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً ایک تو وہ جنت میں اپنے لیے ذخیرہ کر رہا ہے، دوسرا یہی مال اس کے لیے جو باقی مال بچتا ہے اس کے پاس بچا ہے، اس میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتا تو دنیا میں بھی اس کے پاس اس کا مال کم ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور اللہ کے پاس بھی اس کا ذخیرہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایسے شخص کے لیے عذاب ہے۔ جیسا کہ روایات میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ دو شخص آپس میں شریک تھے، ان کے پاس 8,000 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ ایک چونکہ پیشے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف۔ اس واقف کار نے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا نباہ مشکل ہے، آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیے، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لیے اور جدا ہوئے۔ پھر پیشے سے واقف کار نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل 1,000 دینار میں خریدا اور اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے دکھایا کہ بتاؤ میں نے یہ کیسی چیز خریدی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس کی بڑی ہی تعریف کی، اور پھر تعریف کرنے کے بعد یہاں سے باہر چلا گیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ کہا اے خدایا، میرے ساتھی نے تو 1,000 دینار کا دنیا کا محل خرید لیا، میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں، میں تیرے نام پر تیری مسکین بندوں پر 1,000 دینار خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیا، صرف کہ تاکہ جنت میں اس کو محل مل سکے۔ پھر اس دنیا دار شخص نے ایک زمانے کے بعد 1,000 دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا۔ دعوت میں اس نے پرانے شریک کو بھی بلا لیا اور اس نے ذکر کیا کہ میں نے 1,000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس کی تعریف کی اور باہر آ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کی نیت سے 1,000 دینار نکال کر دے دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا الہی، میرے ساتھی نے اتنا ہی رقم خرچ کر کے ایک عورت کی حاصل کی ہے، اور میں اس رقم سے تجھ سے حور عین کا طالب ہوں کہ تو میرا حور عین سے نکاح کر دے۔ پھر وہ رقم راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ پھر کچھ مدت بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا کہ 2,000 کے 2 باغ میں نے خرید لیے ہیں، دیکھ لو یہ کیسے ہیں۔ اس نے بہت ہی تعریف کی اور باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، میرے ساتھی نے 2,000 کے بدلے 2 باغ یہاں خریدے ہیں، میں تجھ سے جنت کے 2 باغ چاہتا ہوں اور 2,000 دینار تیرے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس رقم کو مستحقوں اور غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب فرشتہ ان کو فوت کر کے لے گیا تو اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچا دیا گیا، جہاں پر ایک حسین عورت اسے ملی اور اسے 2 باغ بھی دیے گئے اور 7 محل بھی، اور وہ نعمتیں بھی ملیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اسے اپنا وہ شریک ساتھی یاد آ گیا، تو فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے، تم اگر چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جب جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس نے کہا قریب تھا کہ تو مجھے بھی دھوکہ دے جاتا، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا، اور دنیا میں نقصان کا سودا کرنے کی بجائے میں نے اللہ سے نفع کا سودا کر لیا، اور اسی وجہ سے آج میں اس جنت میں موجود ہوں۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس دولت، پیسہ، شہرت ہو تو انسان کو اس پر اترانا اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے راہ خدا میں آگے مال بھی بھیج دینا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس چاہے جتنی بھی زیادہ دولت ہو، جتنا بھی زیادہ مال ہو، لیکن انسان کے کام صرف وہی آتا ہے جو انسان نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا ہو، یا اچھے کام کیے ہوں یا اچھے کاموں کی تلقین کی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صدقہ کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔